معزز ناظرین کرام، نوید ملک آج پھر آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے اور پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں لے کر حاضر خدمت ہوں۔ اور اس پروگرام میں آپ اور آپ کے بہت سارے رفقا ایسے ہیں جو بڑے دل سے ان پروگرامز کو دیکھتے ہیں اور ان سے فیضیاب بھی ہوتے ہیں۔ بہت سارے اچھے کومنٹس دیکھنے کا اور سننے کا بھی اتفاق ہوتا ہے اور پڑھنے کا بھی، اور یقیناً ہم آپ کے ان کومنٹس کی آپ کو داد دیتے ہیں۔ ایون وہ کومنٹس بھی جو پڑھ کر تھوڑی سی آپ کی اصلیت کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے، ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن آپ کی شخصیت کا آئیڈیا ضرور ہو جاتا ہے کہ آپ کس شخصیت اور کس سوچ کے حامل ہیں۔ ہم پھر بھی آپ کے لیے دعا ہی کرتے ہیں۔ ایک عرصے سے ہمارا یہ پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں مختلف سوالات کے ایک سلسلے کو لے کر آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور یہ سوالات وہ ہیں جو آئے دن ہم سے آپ پوچھتے ہیں، اور آپ کے کئی ایسے دوست ہم سے پوچھتے رہتے ہیں۔ انہی سوالات کے جوابات دینا ہم اپنے لیے شرف اور اعزاز کی بات بھی سمجھتے ہیں، اور آپ کی مدد کر کے ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی اور مسرت بھی ہوتی ہے۔ آج ایک نئے سوال کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور وہ سوال ایک صاحب نے یوں کیا ہے کہ عیسائیت میں فحاشی، بت پرستی، زنا کاری اور شراب نوشی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ عیسائیت میں فحاشی، بت پرستی، زنا کاری اور شراب نوشی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہمیں آپ نے ایک ایسے صف میں لا کھڑا کیا ہے کہ ہر طرح کی برائی میں ہم مبتلا ہیں بقول آپ کے، اور اب اس کا جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ غور سے سنیے گا بھی اور اس پروگرام کو غور سے دیکھیے گا بھی، اور اگر ممکن ہو سکے تو اس پروگرام کا لنک بھی جب بعد میں یوٹیوب پر جائے تو آپ اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے، تاکہ ان کے ذہن سے بھی آپ کے اس سوال کی وجہ سے جو کنفیوژن ہے، جو الجھن ہے، وہ دور ہو سکے۔ ایک بات تو میں کہنا نہیں چاہوں گا، اس پر کچھ کہنا نہیں چاہوں گا، کیونکہ اس پر میں پہلے ہی بہت کچھ کہہ چکا ہوں، اور وہ ہے عیسائیت، یعنی عیسائی کون ہے، عیسیٰ کون ہے، عیسائیت کیا ہے۔ ایک بار نہیں، کئی بار میں اپنے پروگرامز کے آغاز ہی میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کر چکا ہوں۔ ہر پروگرام میں تو اس پر کچھ کہنے سے رہا، لیکن یہ میں کہنا ضروری سمجھوں گا کہ جو کلیسیا والے ہیں، اہل کلیسا، وہ عیسائی نہیں ہے، وہ مسیحی ہے۔ تو مجھے یوں کہنا چاہیے کہ آپ کا یہ سوال کہ عیسائی یہ اور یہ اور یہ اور یہ ہیں، در حقیقت آپ مسیحیوں سے مخاطب ہو کر یہ بات کہہ رہے ہیں،
اور یہ ان کی بابت کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے ہیں. اور میرے بھائی ایک بات پوچھنا چاہوں گا, اور وہ بات یہ ہے, کیا آپ نے بذات خود تحقیق کر کے, سوچ سمجھ کر, یا آپ کے تجربہ میں یہ باتیں آئی ہیں کہ آپ نے یہ سوال کیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ کے دیانتداری سے سوچئے گا, ہانسٹلی, بڑی دیانتداری سے, کہ کیا آپ کے تجربہ میں کوئی ایسی بات آئی یا آپ کی آنکھوں نے کوئی ایسی بات دیکھی یا کانوں نے سنی اور آپ نے اس پر تحقیق کی اور ریسرچ کی اور آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ مسیحوں کو آپ یہ کہیں کہ ان میں فحاشی, بت پرستی, زناکاری, شراب نوشی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ذرا اس سوال کا جواب مجھے نہیں بلکہ آپ اپنے آپ کو دیجئے. لیکن میں نے یہ کہا کہ دیانتداری کے ساتھ, اگر آپ دیانتدار ہیں تو. اور سیکنڈلی مجھے بھی ایک بات کہنے دیجئے, اور وہ بات یہ ہے, جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ باتیں آپ کی اپنی نہیں ہیں. یعنی آپ کی اپنی ریسرچ, آپ کی اپنی تحقیق اور آپ کے اپنے تجربے کی یہ باتیں قطعی طور پر نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہے, نیم حکیم خطرائے جان اور نیم ملا خطرائے ایمان. اور سچ یہ ہے کہ جو نیم ملا ہے نا, جو پیٹ کی خاطر کچھ بھی کہہ دیتے ہیں اپنی جیب گرم کرنے کے لیے, کسی کے بارے میں بھی, یہ وہ شوشے چھوڑتے ہیں. یہ آپ کی اپنی تحقیق نہیں ہے, لیکن آپ کا یہ حق ضرور بنتا ہے کہ بات میں کہوں جو ملا نہیں ہوں, یا آپ کا ملا یہ بات کہے مولانا صاحب, قاری صاحب, حافظ صاحب, مفتی صاحب, امام صاحب. آپ اس بات پر چپ کر کے یقین نہ کر لیا کریں. نہیں, آپ کا حق بنتا ہے کہ اس بات کی تحقیق کریں, خواہ میں کہوں یا کوئی آپ کا ملا کہے, اور تحقیق کر کے دیکھیں کہ یہ باتیں واقعی صحیح ہیں اپنی جگہ پہ یا صحیح نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم مسیحوں کے ہاں اخلاقیات کا وہ بلند معیار ہے جو آپ کو مذاہب عالم میں وہ معیار کہیں بھی نہیں ملے گا, کہیں بھی نہیں ملے گا. اور یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں مسیحی ہوں, نہیں, صرف اس لیے نہیں, بلکہ اس لیے بھی کہ میں نے تحقیق کی ہے. جب آپ کو کہا تھا نا کیا آپ نے تحقیق کی, میں اپنے بارے میں کہوں گا, میں نے تحقیق کر کے تجربہ سے اس بات کو دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہماری مین کتاب انجیل مقدس ہے, اس کے مطابق
اخلاقیات کا وہ بلند معیار پیش کیا گیا ہے جو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ آپ نے گویا ہمیں کہا کہ ہمارے ہاں فحاشی، بت پرستی اور شراب نوشی اور زنا کاری کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ مجھے ٹھیس تو لگی یہ سوال سن کر، لیکن کوئی بات نہیں ہے، اٹس فائن، آپ کر سکتے ہیں سوال۔ اب جو کچھ آپ سنتے ہیں وہی کہیں گے نا۔ میں آپ کو یہ جواب دے رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اخلاقیات کا بہت بلند معیار ہے۔ ہمارے ہاں زنا کاری کی کوئی پرمیشن نہیں ہے، ہمارے ہاں بت پرستی کا کوئی مقام نہیں، ممنوع ہے، اور ہمارے ہاں زنا کاری سراسر ممنوع ہے، اور شراب نوشی اس کے بارے میں واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے قریب نہ جانا، کیونکہ اس سے بدی وقوع پذیر ہوتی ہے متوالے ہونے کی صورت میں۔ اب بات یہ ہے کہ میں پھر سے کہوں گا ایک بات جو پہلے کے پروگرامز میں چنداں مرتبہ دوہرا چکا ہوں، کہ ہماری مسیحی تعلیم جس عظیم شخصیت کی تعلیم اور زندگی پر مبنی ہے، وہ منجی عالمین مسیح یسوع کی ہے۔ اور میں صرف ایک ریفرنس دیا کرتا ہوں، متی کی معرفت ملہم انجیل مقدس، اس کا 5، 6 اور 7 ابواب۔ یہ 3 ابواب بڑے اخلاقی معیار کو پیش کرتے ہیں کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہے، اور آپ کے علماء ان 3 ابواب کو پہاڑی کا واز یا پہاڑی واز بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ ان کو پڑھ لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمارے ہاں یہ جن باتوں کا ٹھپا آپ نے لگایا ہے یہ باتیں ہیں کہ نہیں۔ آپ فحاشی کی بات کرتے ہیں، آپ زناکاری کی بات کرتے ہیں، آپ کے ہاں تو یہ ہے کہ جو کرامن کاتبین ہیں وہ اس وقت تک آپ کے گناہ کو آپ کے اعمال نامہ میں لکھتے نہیں جب تک کہ آپ اس گناہ کے عمل سے گزر نہ جائیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ وہ انتظار کرتے ہیں کہ شاید آپ اس گناہ میں نہ گریں، نہ گریں، نہ گریں۔ وہ نہیں لکھتے، وہ تب لکھتے ہیں جب آپ اس گناہ کے عمل سے گزر جاتے ہیں تو۔ اب ذرا پرکھیے گا تعلیم کو۔ میرا ہادی اہل کلیسا کا نجات دہندہ، یوں تو وہ کل دنیا کے، ایون آپ کے بھی نجات دہندہ ہیں، آپ سے بھی پیار کرتے ہیں اگر آپ صدق کے دل سے ان پر ایمان لائیں تو۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا اپنے پیروکاروں کو، اپنے مقلدین کو جو ان کی تقلید کرتے تھے اور کرتے ہیں، کہ اگر تم نے نظر بد سے کسی
خاتون کو کسی دوشیزہ کو دیکھا تو عمل کرنا یا عمل سے گزرنا، ہاں وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر تو نے نظر بد سے دیکھا ہی نا تو گویا تو نے وہ عمل کر دیا ہے۔ آپ کے ہاں تو انتظار ہے کہ جب تک وہ اس عمل سے گزر نہ جائے اس وقت تک اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا۔ لیکن مالک فرماتے ہیں یہاں کہ اگر تو نے سوچا ہی تو گویا وہ تمہارے نام ہو گیا۔ گویا سوچ کا بھی گناہ ہمارے ہاں گناہ ہی ہے، اور بڑا ہی گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہمارے ہاں کوئی نہیں ہے، تمام گناہ گناہ کبیرہ ہی ہے۔ تو اب آپ جب ہمیں کہتے ہیں کہ فحاشی، اور ہم پر الزام لگاتے ہیں زنا کاری کا، تو پھر آپ خود اندازہ کریں کہ زیادہ بہتر تعلیم آپ کو کہاں ملتی ہے؟ کیا تجربہ کے لیے ہمیں عمل سے گزر جانا چاہیے؟ ٹھیک ہے یہ، یا اپنی سوچوں کی بھی تقدیس کریں کہ میری سوچ میں بھی کوئی نیگیٹو تھاٹ نہ آئے جو گناہ کے زمرہ میں ہو۔ ذرا سوچئے گا، آپ فحاشی کی بات کرتے ہیں اور زناکاری کی بات کرتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آپ شاپنگ مالز میں چلے جائیں آج کی ڈیٹ میں، آپ بڑی بڑی مارکیٹس میں چلے جائیں، آپ بڑی بڑی مارکیٹ پلیسز میں چلے جائیں، ساحل سمندر پر چلے جائیں، آپ کو پھر پتا چلے گا کہ فحاشی کیا ہوتی ہے۔ اور اگر پھر بھی نہ پتا چلے تو آپ ایک اور کام کریں، یوٹیوب چینل پر جائیں اور لاہور کے وہ علاقے جہاں ٹرکوں کے اڈے ہیں اور اس طرح کی سنسان علاقے جہاں آج کی خواتین سرعام کیا کچھ کرتی ہیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ فحاشی کے اڈے ہیں تو کہاں ہیں اور وہ کون ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر میں اور کیا کہوں گا؟ کلیئر کٹ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں پر کیا ہوتا ہے۔ ان دنوں میں چونکہ میرے اپنے یوٹیوب چینل ہیں، لیکن وہ اخلاقیات کو بہتر بنانے کے لیے، ایمان کی مضبوطی اور روحانی ترقی کے لیے ہے۔ میرا یوٹیوب سے تعلق ہے، لیکن جب میں یوٹیوب کو آن کرتا ہوں، میں حمد و ستائش کے نغمات سنتا ہوں، اپنے چینل پر کام کرتا ہوں، تو آٹومیٹکلی چونکہ میرے ٹارگٹ لوگ اردو ہیں جن تک میں اپنی آواز پہنچا رہا ہوں، اردو بولنے والے، تو اردو کے جتنے بھی چینلز ہیں کچھ نہ کچھ ایسے ٹائٹلز کے ساتھ نادانستہ طور پر سامنے آ جاتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان کے کئی گنجان آبادیوں میں آج کی خواتین بد اخلاقی اور فحاشی کے اعتبار سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ آپ کو پھر آئیڈیا ہوگا
کہ اصل میں کسی پر آنکھ رکھنے اور انگلی اٹھانے سے اپنا حال کیا ہوتا ہے. یہ باتیں مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نہیں یوٹیوب پر جائیے، یہ ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن اگر میری باتوں کو آپ جھوٹ سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ ضرور جائیے گا تاکہ ان باتوں کی تصدیق آپ کو ہو جائے کہ ہمارے اپنے ملک میں کہاں کیا ہو رہا ہے. رہی بات آپ نے بت پرستی کی بات کی ہے، پاکستان میں کوئی ایسا مزار، کوئی ایسی خانقاہ ہے جہاں پر بت پرستی نہیں ہوتی، جہاں پر جا کر ماتھے رگڑے نہیں جاتے، جہاں پر جا کے مرادیں نہیں مانگی جاتی، جہاں کے ملنگ آنے والوں کے سر پر جھاڑو نہیں مارتے. آپ کو خود ہی پتا چلے گا کہ بت پرستی وہاں ہے یا یہاں ہے. آپ نے شراب نوشی کی بات کی. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ آپ ہی کے ایک بھائی نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ جو عیسائی ہے یہ شرابی کبابی ہے، اور میں نے اس کا جواب دیا تھا. میں وہ ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا، لیکن میں یہ بتاؤں گا کہ پاکستان میں جو شراب خانے ہیں ان کے پرمنٹ یا ان کے سرٹیفکیٹ شاید کسی ہندو یا کسی سکھ یا کسی مسیحی کے نام ہوں، لیکن وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے ہاتھ میں ایک کٹھ پتلی کا رول پلے کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس وقت ہو، یہ الٹی سیدھی باتیں کرنے کے لیے بھی تو وقت ہوتا ہی ہے نا. اگر آپ کے پاس وقت ہو تو کسی شراب خانے کے اڈے کے باہر تھوڑا دور آپ اپنی گاڑی میں بیٹھ جائیں، ایک دن ضائع کریں، بلکہ فائدہ ہوگا آپ کا یہ حقیقت جاننے کے لیے کہ یہ شرابی لوگ کون ہیں. آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ زیادہ تر ان شراب خانوں پر جا کر شراب خریدنے والے لوگ وہ مسیحی لوگ ہیں یا آپ کے مسلمان بھائی ہیں. آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. مسیحی لوگ جن کو اپنے ہی ملک میں درجہ دوم کا شہری سمجھا جاتا ہے، ایون درجہ سوم اور چہارم اور پنجم میں کہوں گا، جہاں پر ان کے رائٹس کے نعرے تو ہیں، ملتے نہیں ہیں، جہاں دشمنی اور نفرت کے سبب سے 295C کا الزام لگا کر ان کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا جاتا ہے، جہاں پر ان کے لیے جابز میسر نہیں ہے. اس ملک میں جہاں بہت سارے لوگ بیچارے محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے اور اپنے بچوں کی روٹی کا انتظام کرتے ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے ہیں اس مہنگائی کے دور میں کہ وہ جا کر بوتل خریدیں اور پیئیں. ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے ہمارے غریب لوگوں کے لیے. تو آپ شرابی کا الزام دے رہے ہیں. آپ خود سوچئے کہ وہاں کون ہے جو جا کر شراب لیتے ہیں، آئیڈیا ہو جائے گا کہ شرابی کون ہے. نمبر 2، آپ کے جتنے بھی بڑے بڑے یہ سرٹیفکیٹس والے ملا ہیں نا، ان کی ذرا ہسٹری
آپ چیک کیجئے گا، میڈیا سب کچھ دکھا دیتا ہے، آپ کو پتا چلے گا کہ کون کتنا پانی میں ہے، اور پھر آپ کے ہاں شراب کی تو اتنی تعریف کی جاتی ہے کہ ناپاک شراب اور پاک شراب ہے تو شراب ہی نا، اور اگر اس دنیا میں تم ناپاک شراب نہیں پیو گے تو تمہیں پاک شراب، شراب طہور جنت میں ملے گی۔ بھائی ہوگی تو شراب ہی نا، یہ شراب پاک کیا ہوتی ہے اور ناپاک کیا ہوتی ہے پتہ نہیں، میں نے کسے دن سمجھا دینا، اس کا یہ مطلب ہے، شاید میری سمجھ میں آ جائے کہ ہو شراب اور وہ پاک بھی ہو اور ناپاک بھی ہو، یہ باتیں میری سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ ان کو آپ ذرا اچھی طرح سے تحقیق کیجئے، سوچئے، اور پھر آپ کو اس کے بارے میں اور بہتر طریقہ سے پتہ چل جائے گا۔ میں پاکستان میں بھی جاتا آتا ہوں، اور پورے پاکستان میں بھی میرے لیے دروازے کھلے ہیں بغیر کسی پرابلم اور مشکل کے۔ آپ کی طرح کے بہت سارے دوست مجھے پیار کرتے ہیں، لیکن مغرب میں مجھے جہاں کہیں جانا ہوتا ہے، آپ کے مسلمان بھائی ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ مغرب میں آئے، اور اگر مغرب میں اتنی فحاشی ہے، بت پرستی ہے، زناکاری ہے، تو آپ گند میں کیوں گھستے ہیں بھائی؟ کیا ضرورت پڑی ہے؟ آپ اپنے ملک کو جہاں پر کوئی ناپاکی نہیں ہے وہاں پر رہیں، پتہ چل جائے گا آپ کو۔ اس سوچ کی تبدیلی کہیں اور نہیں ہو سکتی ماسوا اس کے کہ جس نے اس انسان کو بنایا ہے، دل، دماغ، ذہن، روح اور سوچ کو، اور وہی جس کی ہم کاریگری ہے، وہی ہے جو ہمیں باطنی طور پر سوچ کے اعتبار سے، قلبی طور پر نیت اور ارادے کے اعتبار سے درست کر سکتا ہے، اور وہ ہے صرف اور صرف خداوند یسوع المسیح۔ آپ ان کے پاس آئیں تو وہ آپ کا جیون تبدیل کر دیں گے۔ میں آپ کی طرح ہی تھا، لیکن برسوں پہلے مسیحا کے چرنوں میں آیا، میری سوچ بدل گئی، اور یہ جن چیزوں کا آپ نام لے رہے ہیں، شکر ہو کہ اب میرے جیون میں نہیں ہے، اور نہ ہی میں مستقبل کے لیے ان چیزوں کے خواب دیکھتا ہوں، کیونکہ پروردگار خود میرے جیون میں آ گیا جو ابدی قرار اور چین ہے۔ حاصل کر لیجئے اس ابدی چین اور قرار کو، تاکہ آپ کے جیون میں انقلاب آئے۔ میں آئندہ بھی ایسے ہی سوال اور ایسے ہی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا، اس لیے میری عرض ہے کہ دیکھتے رہیے پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں۔